دوستوں، بہت مدتوں پہلے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک ماں اور اس کا بیٹا رہا کرتے تھے۔ بیٹے کا نام امجد تھا۔ عورت بہت مالماز خاتون تھی، اللہ پاک کی بہت عبادت کرتی، اور وہ عورت بہت رحم دل بھی تھی۔ وہ عورت اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اس عورت کو جانوروں سے بہت لگاؤ تھا۔ جب بھی کسی جانور کو مصیبت میں دیکھتی تو اس کی فوراً مدد کرتی۔ ایک دن وہ بازار جا رہی تھی، تب اسے راستے میں ایک کتے کا بچہ نظر آیا۔ کتا بہت مڈھال سا تھا، اس کے جسم کی ہڈیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ عورت سمجھ گئی کہ کتے کا بچہ بہت بھوکا ہے اور اسے کھانا نہ دیا جائے تو یہ مر سکتا ہے۔ عورت نے اس کتے کے بچے کو اٹھایا اور اسے پیار کیا اور اپنے ساتھ گھر لے آئی، اسے کھانا کھلایا، پھر اس کتے کے بچے کو نہلا کر اس کی صاف ستھرائی بھی کی۔ کتا بھی اس عورت سے بہت مایوس ہو گیا تھا، ہر وقت اس عورت کے ارد گرد رہتا۔ ویسے بھی کتے تو ہوتے ہی وفادار ہیں، لیکن جب انہیں پیار سے رکھا جائے تو وہ اپنے مالک کے لیے اپنی جان بھی دے دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر امجد کو بہت جلن ہوئی کہ میری ماں تو صرف مجھ سے پیار کرتی تھی، وہ اس کتے سے کیسے پیار کر سکتی ہیں؟ وہ بس یہی سوچتا رہتا تھا اور یہ حسد اتنا بڑھ گیا، یہ جلن اتنی بڑھ گئی کہ اسے اپنی ماں سے نفرت ہونے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ کتا بھی اب بڑا ہو گیا تھا، لیکن اب بھی وہ ایک پل کے لیے، ایک منٹ کے لیے بھی اپنی مالکن سے دور نہ ہوتا۔ عورت اپنے بیٹے کے بھی تمام حکم سرانجام دیتی تھی اور اپنے بیٹے امجد سے بہت محبت بھی کرتی تھی، لیکن امجد کی آنکھوں میں حسد کی پٹی بن گئی تھی، اسے نفرت کے علاوہ اور کچھ دکھائی نہ دیتا۔ جب امجد کی شادی ہوئی تو اس کی بیوی کو اس کے حسد کا معلوم چلا تو اس کی بیوی امجد کو اور زیادہ بہکانے لگی۔ عید الاضحیٰ قریب تھی۔ ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ منڈی سے کوئی اچھا سا جانور خرید کر لے کر آؤ، ہم استطاعت تو رکھتے ہیں تو قربانی ضرور کریں گے۔ تو پھر امجد نے کہا کہ ماں دیکھنا، ایسی گائے لے کر آؤں گا کہ پورا گاؤں دیکھے گا۔ ماں نے امجد کو ٹوکا اور کہا کہ امجد، قربانی دکھاوے کے لیے تھوڑی کی جاتی ہے، قربانی تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے، وہ ہماری نیتیں دیکھتا ہے، اور ہماری نیت میں کھوٹ نکل آیا تو ہماری قربانی بے شک قبول نہیں ہوگی۔ امجد منہ بناتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے کسی بھی طرح اس عورت کو قتل کرنا ہے، مجھے ہر کام سے روکتی ہے، ہر کام سے ٹوکتی ہے، بھلا کبھی دیکھا ہے اس کتے کو کسی کام سے منع کیا ہو؟ امجد غصے سے بولا۔ بیوی نے کہا، آپ فضول میں ٹینشن نہ لیں، آپ چنتا نہ کریں، آپ گائے لے آئیں، اس بقرہ عید پر 2 قربانیاں ہوں گی، پھر ساری جائیداد آپ کی ہوگی۔ امجد بیوی کی بات سمجھ گیا تھا، اب ماں کو قربان کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ یہ سوچتے ہی امجد بازار سے جا کر ایک گائے لے آیا اور کچھ ہی دنوں بعد قربانی بھی تھی۔ امجد گائے کے پاس چھری لے کر کھڑا ہو گیا، گھر کے سارے دروازے وہ پہلے ہی بند کر چکا تھا۔ امجد نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، آخری دفعہ اس گائے سے پیار کر لوں۔ عورت امجد کے قریب جانے لگی تو کتے نے عورت کے دوپٹے کا پلو پکڑ لیا، جیسے وہ کتا جانے سے روک رہا ہو، اور عورت کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ آج تمہیں کیا ہو گیا؟ اور اسے پیار کرنے لگی۔ امجد کی طرف بڑھ گئی۔ کتا اپنی مالکن کے لیے بھوکے ہی جا رہا تھا۔ امجد نے گائے کو ذبح کیا اور جب اس کی ماں گائے کو ہاتھ لگانے کے لیے جھکی تو اس کی گردن پر بھی چھری چلا دی۔ ماں کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئی تھیں، لیکن اب کیا جا سکتا تھا؟ وہ ترنت ہی دم توڑ گئی۔ کتے کے بھونکنے میں شدت آ گئی تھی۔ بیوی نے کہا،
تم اسے بھی قتل کر دو، کسی کو کیا پتہ چلنا ہے۔ امجد نے کتے کو بھی قتل کر دیا۔ تم اس گائے کے پاس ٹھہرو، میں انہیں تہہ خانے میں دفنا کر آتا ہوں۔ امجد اپنی بیوی سے کہہ کر چلا گیا۔ رات کو جب وہ سویا تو اس کے خواب میں وہی کتا آیا۔ وہ کہہ رہا تھا، تم ظالم انسان، تم نے ظلم کیا ہے مجھ پر بھی اور اپنی ماں پر بھی، تمہاری یہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تم نے کیسے اپنی ہی ماں کی جان لے لی؟ تو پھر امجد کی آنکھ کھل گئی، وہ پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ تو اس کی بیوی نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا، کچھ نہیں، تم جا کر سو جاؤ۔ تو اس کے بعد امجد کو وہ کتا ہر جگہ نظر آنے لگا۔ کتے کی بھونکنے کی آوازیں اس کے کان پر ہمیشہ پڑتی رہتی تھی۔ اس کی کتے کی بھونکنے کی آواز اسے ہمیشہ سنائی دیتی تھی۔ امجد پاگل ہو رہا تھا۔ امجد کی بیوی کو لگا کہ شاید اس پر کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ اس کے محلے میں نامور اللہ والے رہتے تھے۔ بیوی نے سوچا کہ وہ امجد کو وہیں پر لے کر جائے گی۔ جب بیوی امجد کے ساتھ ان اللہ والوں کے دروازے پر جا کر کھڑی ہوئی تو اللہ والوں نے انہیں وہیں پر روک لیا اور کہا، خبردار، اس دہلیز کو پار نہ کرنا۔ اللہ والے بزرگ نے انہیں یہیں پر روک دیا اور کہا، خبردار، دہلیز کو پار نہ کرنا، تمہارا میرے گھر پہ کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو اپنے شوہر کی بیماری کے سلسلے میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہاں کیوں آئی ہو۔ اللہ والے بولے، اپنے گھر میں اپنی ماں کے رشتہ داروں کو اکٹھا کرو، پھر میں آؤں گا۔ بیوی گھبرا کر بولی، لیکن رشتہ داروں کو کیوں اکٹھا کرنا ہے؟ جو کہا ہے وہ کرو گی بھی؟ اللہ والے نے کہا۔ پھر بیوی اپنے گھر چلی گئی اور 2-3 رشتہ داروں کو اپنے گھر پہ بھی بلا لیا۔ اللہ والے ان کے گھر پہ آئے اور پوچھا کہ تمہاری ماں کہاں ہے؟ امجد نے کہا کہ وہ میری خالہ کے گھر گئی ہوئی ہیں۔ اللہ والے نے کہا کہ اپنی خالہ کو بلاؤ، اور جب خالہ کو بلوایا تو پتہ چلا کہ خالہ ماں خالہ کے گھر تو ہے ہی نہیں۔ خود سچ بتاتے ہو کہ میں بتاؤں؟ اللہ والے نے امجد کو دیکھ کر کہا، میری ماں کو میں نے قتل کر کے تہہ خانے میں رکھ دیا ہے۔ سارے رشتہ دار یہ بات سن کر حیران ہو گئے۔ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ کیوں قتل کیا تم نے اس کو؟ مجھے حسد تھا۔ کس سے حسد؟ تمہارا تو کوئی بہن بھائی ہی نہیں ہے جسے تمہیں حسد ہوگا۔ اس کی خالہ نے اسے روتے ہوئے پوچھا۔ اس نے کہا، وہی تھا کتا۔ لوگوں کو اس کی بات پر یقین نہیں ہوا۔ کون کتے سے حسد رکھ کر اپنی ماں کو قتل کرتا ہے؟ ہمیں لے جاؤ جہاں پہ تم نے اپنی ماں کو دفنایا ہے۔ اس کی ماں کو تہہ خانے سے نکالا گیا، جس کا جسم بالکل ٹھیک تھا اور اس میں سے کوئی بدبو بھی نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس کا عزت کے ساتھ جنازہ پڑھایا گیا اور دفنایا گیا۔ امجد اور اس کی بیوی کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر جو پسند آیا ہوگا تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔